سرکار جب آپ یہ باتیں کریں گے اوپر دیکھا تو سونا، اور آپ دلیل آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کہیں گے جی وہ داتا صاحب کے ایک پیر بھائی نے داتا صاحب کے مرشد کے بارے میں یہ چیز نقل کی ہے کہ وہ جب وہ ان کا پیر بھائی درخت پہ چڑھا تو ان کے مرشد ابو الفضل ختلی نیچے تھے، وہ خاص کیفیت میں تھے، اور وہ کیفیت یہ تھی کہ ان کے بال لمبے ہو رہے تھے تو پیسے نہیں تھے کہ نائی کے پاس جاتے، تو کہا کہ یا اللہ مجھے تھوڑی سی رقم دے دے، تو بس اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا۔ وہ کہتے ہیں درخت بھی سونے کا، اس کے پتے، اس کی ٹہنیاں بھی سونے کی ہوگی۔ ہاں نا، یہ بھی نال کیا ہے، ہاں نا، ہاں میرے کو ویڈیو پہ یہ ہوتی، میں خود دیکھا سی، ہاں نا۔ ہاں سرکار، ہم تو پھر ایک سمپل سی بات کریں گے کہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 92 پارہ نمبر 10 کے آخری صفحے پہ ہے کہ اے نبی جب یہ اعرابی لوگ، غریب لوگ آپ کے پاس آتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر کہ اے نبی آپ ہمارے لیے کوئی سواری اور راستے کا سامان ارینج کر دیں، ہم بھی آپ کے ساتھ جا کر تبوک میں رومن امپائر کے خلاف جو 1.5 لاکھ کی فوج لے کر آیا ہے، اور آپ کے ساتھی تو صرف 30,000 ہیں، آپ کے پاس مین پاور کی بھی کمی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے شانہ بشانہ لڑیں، 700 کلومیٹر کا سفر ہے، ہمارے لیے ایک اونٹ ارینج کر دیں اور راستے کا سامان، تو ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اور اے نبی تم کہتے ہو کہ میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جس کے ذریعے میں تمہاری کو مدد کر سکوں، ہائے ہائے، اور تم دیکھتے ہو کہ یہ ساتھی جب تم سے واپس ہوتے ہیں تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ جہاد نہیں کر سکیں گے۔ تو پھر ہم آپ سے پوچھیں گے نا سرکار، رسول اللہ نے اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، اس وقت کیوں نہیں کیا جبکہ ضرورت تھی؟ وہ تو ترمذی میں آ رہا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کو سونے کی اشرفیاں اور ساز و سامان دیا، اور نبی علیہ السلام خوشی کے عالم میں اسے الٹ پلٹ کرتے تھے اور فرماتے تھے عثمان جنتی ہے، آج کے بعد جو مرضی کرے۔ اور ہمیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کوئی بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال بھی حضرت واشی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے ناک میں لگتی ہے اس کے برابر نہیں ہے، تو کسی صحابی نے بھی یہ کچھ نہیں کیا۔ سرکار اگر نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ کرام کا یہ سٹیٹس ہے کہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے تو بابت شیعی کوئی نہیں۔ اب یہ ہماری دعوت کی گرمائش محسوس کر رہے ہیں، تبھی تو انہوں نے اب بڑا بندہ اتارا ہے میدان میں۔ مفتی منیب صاحب یہ مضمون لکھ رہے ہیں، الحمدللہ۔ یہ مضمون ان کا دیوبندیوں کے خلاف نہیں آیا، اہل حدیث کے خلاف نہیں آیا، کوئی شیعہ کے خلاف نہیں آیا، میرے خلاف کیوں آیا؟ اس کی وجہ ہے کہ انہیں پتہ چل گیا کہ ہمیں ہاتھ کس بندے نے آ کے ڈالا ہے۔ باقیوں کے لیے ہمارے پاس ایسی گالیاں ہیں، کسی کو ہم کہہ دیں گے رافضی، کسی کو ہم کہہ دیں گے ناصبی، کسی کو ہم کہہ دیں گے قادیانی، کسی کو ہم کہہ دیں گے نجدی، کسی کو ہم کہہ دیں گے گستاخ رسول، کسی کو ہم کہہ دیں گے بزرگوں کا منکر، ٹھیک ہے؟ مجھے بھی یہ سب کچھ کہتے ہیں، لیکن سرکار میں روتا نہیں ہوں، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آ جاؤ، پھر دو ہاتھ کر لینے، پیڑ پالو، جو بابا جی کہتے سن پیڑ پالو، پیڑ پالے میں، تسی بھی اپنے دلائل رکھو عوام کی عدالت میں، ہم بھی رکھتے ہیں۔ باقی علی نقوی صاحب آئے ہوئے ہیں، یہ کتنے سالوں سے میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ جی وہ آپ علماء کے ساتھ بیٹھیں، تو میں ایگری کر گیا ہوں بیٹھنے کے لیے، لیکن بڑوں کے ساتھ۔ آپ بڑے بھاگ رہے ہیں، ایسے ہی ہوا نا جی،